بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہے قرآن اور دوسرے ہیں اہل بیت، یہ تمہاری ہدایت کریں گے، پوری توجہ رکھیے گا۔ ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، یہ تمہاری ہدایت کریں گے اور تم ان سے ہمیشہ وابستہ رہنا، ان سے جڑے ہوئے رہنا، کبھی ان سے دور نہ جانا۔ توجہ رکھیے گا، ہدایت کرنے والے ہمارے نبی نے دو دیے، ایک ہے قرآن اور دوسرے ہیں اہل بیت۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں کا وزن برابر ہونا چاہیے۔ اگر وہ معصوم ہے تو انہیں بھی معصوم ہونا چاہیے۔ اگر وہ طاہر ہے، نہیں میں الفاظ بدل کیوں کہہ دیتا ہوں، قرآن طاہر ہے تو اہل بیت مرکز آیہ تطہیر ہیں۔ نہیں توجہ رکھیے گا، میرے ساتھ جڑ جائیے آپ۔ جیسا قرآن ویسے اہل بیت۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہدایت کے دو انتظام کیے، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ جیسا قرآن ویسے اہل بیت۔ وہ طاہر ہے تو یہ آیت تطہیر ہیں، قرآن شفا ہے تو ان کی خاک خاک شفا ہے۔ بھائی توجہ رکھیے گا، دیکھیں بول کے سنیے گا جیسے آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ وہ شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں عظمت محمد اور آل محمد۔ آج ماشاءاللہ نامبولہ کے ساتھی ہمارے ماشاءاللہ جمع ہو گئے، الحمدللہ۔ آپ تو ماشاءاللہ ساتھ دے ہی رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ مومنین بھی ہمارے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں۔ قرآن شفا ہے تو ان کی خاک خاک شفا ہے، قرآن علم ہے تو یہ شہر علم اور باب العلم ہے۔ توجہ رکھیے گا، جیسا قرآن ویسے اہل بیت۔ قرآن مشکل ہے تو یہ مشکل کشا ہے، قرآن نور ہے تو یہ مرکز انوار ہے، قرآن علم ہے تو یہ باب مدینۃ العلم ہے، قرآن اعلیٰ ہے تو یہ مولا ہے، قرآن مشکل ہے تو یہ مشکل کشا ہے۔ جیسا وہ بھی معصوم، وہ بھی معصوم، یہ بھی معصوم، وہ بھی معصوم، یہ بھی معصوم۔ ہمارے نبی نے 40 سال تک قرآن نہیں سنایا۔ توجہ ہے آپ کی، ولادت کے بعد سے لے کر کے، نزول و ظہور کے بعد سے لے کر کے 40 سال تک قرآن نہیں سنایا۔ 40 سال کے ہو گئے، اب قرآن سنانا شروع کیا۔ توجہ رکھیے گا، میرے اللہ جب انہیں آج سے 23 سال تک قرآن سنانا ہی ہے، 40 سال کے بعد سے 23 سال تک 23 ایئرس تک قرآن سنانا ہی ہے، جب یہ قرآن کے وارث ہیں، جب یہ قرآن کے حامل ہیں، جب تو نے ان کے دل پر قرآن اتارا ہی تھا تو پروردگار شروع سے ہی یہ قرآن سنانا شروع کر دیتے۔ یہ 40 سال تک انتظار کیوں کروایا؟ تو اللہ آواز دے گا، میں نے اپنے محمد سے کہہ دیا ہے پہلے قرآن بن کر دکھا دو، پھر قرآن پڑھ کر سنا دو۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ قرآن بن کر دکھا دو، نبی پہلے قرآن بن کر دکھا رہے ہیں، پھر قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ کون ہے نبی؟ عزیزان محترم، ہمارے نبی بڑے عظیم۔ آج میں شان رسالت پڑھنا چاہتا ہوں، ہے اجازت آپ کی؟ ہمارے نبی کی شان، ہم پر بڑا تہمت لگائی جاتی ہے، بڑا الزام لگایا جاتا ہے، یہ صرف علی علی کرتے ہیں، انہیں نبی نبی کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ آج میں آپ کو سناتا ہوں شان رسالت کیا ہے، ہم نبی کو کیا سمجھتے ہیں۔ اصل میں پرابلم یہ ہوئی نا، لوگ کہنے لگے کہ آپ نے علی کو نبی سے آگے بڑھا دیا۔ مشکل یہ ہوئی کہ علی سنا تھا اپنے جمعے کے خطبوں میں، نبی سنا تھا اپنے جمعے کے خطبوں میں، سنا تھا کہ معاذ اللہ نبی کو ہذیان ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ نسیان ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے یہاں آئے تو علی کے کمال سنے۔ توجہ ہے آپ کے عزیزان محترم، کہنے لگے نہیں آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم کہاں علی کو بڑھاتے ہیں؟ کہنے لگے آپ تو علی کو خدا سے ملا دیتے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی ہم تو علی کو خدا سے نہیں ملاتے، لیکن علی آئے تھے ہم کو خدا سے ملانے کے لیے۔ سوال پڑھے نا محمد اور آل محمد پر، علی آئے تھے ہم کو اس سے ملانے کے لیے۔ ہمارے نبی اس کائنات میں آئے اور نبی نے آ کر کے ایک جملہ فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، میں وہ ہوں جس کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ آج میں رسول اللہ کے کچھ معجزے آپ کو سنا دوں انشاءاللہ، آپ کی جذبہ ایمانی بلندی پر جائے گا۔ میں وہ ہوں، میرے نبی نے فرمایا میرا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ مطلب آدم نہیں تھے، نبی تھے۔
نوح نہیں تھے لیکن نبی تھے. توجہ ہے آپ کی؟ اسی لیے تو نبی نے فرمایا نا میرا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا. یعنی آدم نہیں تھے، نبی تھے. میں نے سوال کیا پروردگار جب ان کا نور سب سے پہلے پیدا کیا تھا تو انہیں سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ قرآن سے آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، عزیزان محترم تیار ہو کے سنیے گا. جب انہیں سب سے پہلے پیدا کیا تھا تو سب سے آخر میں دنیا میں کیوں بھیجا؟ اللہ نے کہا پڑھو قرآن سمجھ میں آ جائے گا. اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو جب میں قرآن کی آیت کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے سنو، جب میں رحمت بھیجنا چاہتا ہوں، باران رحمت بھیجنا چاہتا ہوں تو اس سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہوں کہ جا کر اعلان کر دو میرے پیچھے رحمت آ رہی ہے. جو ہے آپ کی قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن کی بات پوری میں نے قرآن کی بات سنائی ہے. اللہ فرماتا ہے جب میں باران رحمت، بارش کو کیا کہتے ہیں؟ بارش کو باران رحمت. جب میں باران رحمت بھیجنا چاہتا ہوں، جب بارش اتارنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ہواؤں کو چلاتا ہوں کہ جا کر خوشخبری دو کہ میرے پیچھے رحمت آ رہی ہے. ارے اب بھی آپ نہیں پہنچے. آدم آئے ہواؤں کی صورت میں، نوح آئے ہواؤں کی صورت میں، موسیٰ آئے ہواؤں کی صورت میں، عیسیٰ آئے ہواؤں کی صورت میں، ابراہیم آئے ہواؤں کی صورت میں، اسماعیل آئے ہواؤں کی صورت میں، عیسیٰ آئے ہواؤں کی صورت میں. یہ سارے نبی ہواؤں کی صورت میں آئے اور اعلان کر کے گئے میرے پیچھے رحمت نہیں رحمت للعالمین آ رہا ہے. رحمت للعالمین ہے ہمارے نبی. اللہ نے آواز دی تھی فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. میرے نبی وہ وقت کیسا ہوگا قیامت کا کہ جب میں ہر نبی کو اس کی امت کا وٹنس بنا کر بلاؤں گا، گواہ بنا کر بلاؤں گا. یعنی ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا. نبی آدم گواہی دیں گے میری امت نے یہ کیا، یہ کیا، یہ اچھا کیا، یہ برا کیا. نبی موسیٰ گواہی دیں گے، نبی عیسیٰ گواہی دیں گے. ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا. اور ہمارے نبی وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سارے نبیوں کی گواہی دیں گے. ہمارے نبی ان سارے نبیوں کی گواہی دیں گے. آدم نے یہ کیا حق ہے، نوح نے یہ کیا حق ہے، موسیٰ نے یہ کیا حق ہے، پروردگار عیسیٰ نے یہ کیا حق ہے، ابراہیم نے یہ کیا حق ہے. یعنی نبی وہ ہیں، سارے نبی وہ ہیں جو اپنی امتوں کی گواہی دیتے ہیں. ہمارے نبی وہ ہیں جو سارے نبیوں کی گواہی دیتے ہیں، سارے نبیوں کی گواہی دیتے ہیں. نبی کون؟ جو کائنات پر گواہ، سارے نبیوں کے گواہ. اچھا ہمارے نبی کی خود گواہی کے لیے کیا ہوا؟ نہیں آپ اور نہیں فرما رہے. اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جسے نور بنا کر بھیجا ہے. ہمارے نبی کی گواہی کے لیے دو. کون؟ ایک قرآن، اور اللہ گواہی دے گا کبھی؟ سامنے آیا گواہی دینے کے لیے کہ یہ میرا محمد رسول ہے. توجہ. تو کیسے اللہ نے گواہی دی؟ قرآن کے ذریعے سے. توجہ رکھیے گا. اللہ کہہ رہا ہے آپ کی گواہی دو دیں گے. گواہی چاہیے نا. نبی ہے کون گواہ ہے؟ آپ نبی ہیں. رسول ہے کون گواہ ہے؟ اللہ نے دو انتظام کیے، قرآن اور علی. توجہ رکھیے گا، قرآن اور علی. پتہ چلا معصوم کی گواہی دینے کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. معصوم کی گواہی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. قرآن بھی معصوم، علی بھی معصوم. اب علی کی گواہی کے لیے کہا ہے عزیزان محترم، علی کی گواہی کے لیے بھی دو انتظام کیے. کون؟ قرآن اور حسن. حسن کی گواہی کے لیے دو انتظام، قرآن اور حسین. حسین کی گواہی کے لیے دو انتظام، زین العابدین اور قرآن. زین العابدین کی گواہی کے لیے محمد باقر اور قرآن. محمد باقر کی گواہی کے لیے جعفر صادق اور قرآن. جعفر صادق کی گواہی کے لیے دو گواہ، موسیٰ کاظم اور
قرآن، موسیٰ کاظم کی گواہی کے لیے 2 گواہ، علی الرضا اور قرآن، علی الرضا کی گواہی کے لیے محمد تقی اور قرآن، محمد تقی کی گواہی کے لیے علی النقی اور قرآن، علی النقی کی گواہی کے لیے حسن عسکری اور قرآن، حسن عسکری کی گواہی کے لیے امام زمانہ اور قرآن۔ توجہ رکھیے گا، امام زمانہ اور قرآن۔ میرے اللہ، اب تو تیرا قانون ٹوٹ گیا، اب تک گواہی کے لیے 2 ہونا ضروری تھے، ایک قرآن اور دوسرا کوئی معصوم۔ امام زمانہ کی گواہی کے لیے اکیلا قرآن بچا۔ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، اسی دن کے لیے تو میں نے عیسیٰ کو بچا کر رکھا ہے۔ مہدی کی گواہی کے لیے 2 گواہ، عیسیٰ اور قرآن۔ اسی لیے تو رکھے تھے، عیسیٰ کو اسی لیے تو بچا کر رکھا۔ محمد وآل محمد بلند کر صلوات۔ گواہی معصوم ہے، کمال ہے ہمارے نبی کا۔ روایتیں بتاتی، اب میں ایک آپ کو نبی کے اخلاق کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، بہترین واقعہ ہے ہمارے نبی کے اخلاق کریمانہ کا۔ روایتوں میں ایک دن ہمارے نبی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آئے۔ سنیے گا پوری توجہ کے ساتھ، یہ باتیں کم پڑھی جاتی ہیں۔ ہمارے نبی باہر آئے، مسجد سے باہر آئے، صحابی ساتھ میں۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا، ادھیڑ عمر کا ایک انسان آیا، کچھ انگور لیے ہوئے، ہمارے نبی کی طرف انگور بڑھائے۔ نبی فرماتے کیسے انگور ہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے اپنے گھر میں انگور لگائے تھے، یہ سب سے پہلے انگور نکلے ہیں، میں نے گھر والوں کو منع کیا، سب سے پہلے میرا نبی اسے کھائے گا، اس کے بعد کوئی کھائے گا۔ یا رسول اللہ، سب کو روک کر آیا ہوں، جب تک آپ نہ کھا لیں کسی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، آپ اسے کھا لیجئے۔ رسول نے انگور لیے، پہلا دانہ منہ میں ڈالا، پہلے آپ کھائیے۔ جیسے ہی کھائے رسول نے فرمایا اچھے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ دوسرا، تیسرا، صحابی انتظار کر رہے شاید ہمیں بھی ایک آدھ مل جائے۔ نبی نے کسی کو نہیں دیا، پورے کھا گئے، پورے ہمارے نبی تناول فرما گئے، کھا گئے، جتنے بھی انگور تھے سب کھا گئے۔ صحابی حیران، نبی نے ایسا تو کبھی کیا ہی نہیں، کچھ بھی آیا نبی نے سب کو بانٹ دیا، تھوڑا سا کھایا سب کو بانٹ دیا۔ لیکن آج کیا بات ہے، نبی نے سارے انگور خود ہی کھا لیے، کسی کو ایک بھی دانہ نہیں دیا انگور کا۔ توجہ رکھیے گا، ایک بھی دانہ نہیں دیا۔ رسول فرماتے ہیں اس شخص سے کہ اور لے کے آؤ۔ لے کر کے آیا، جیسے ہی لے کر کے آیا، ابھی سب کھڑے ہوئے خاموش ہے، جلدی سے گیا لے کر کے آیا۔ یا رسول اللہ، اسی درخت کے انگور ہیں جس سے آپ نے کھائے تھے۔ رسول نے پھر تھوڑے سے کھائے، پھر روک لیے، اب روک لیے۔ جیسے ہی رسول نے تھوڑے سے کھا کے روکے، کہنے لگا کیسے تھے؟ رسول فرماتے ہیں بہت اچھے تھے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اب میں جا رہا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ مسکراتا ہوا، خوش ہوتا ہوا چلا گیا کہ میرے نبی کو پسند آ گئے۔ جیسے ہی وہ گیا، اب صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ، پہلی بار تو نہیں کھلایا تھا، اب تو کھلا دیجئے، اسی درخت کے انگور ہے، تھوڑے سے کھلا دیجئے۔ نبی فرماتے ہیں لو اب کھا لو۔ جیسے ہی نبی نے دیا، صحابیوں نے کھایا، تھوک دیا، فوراً باہر تھوک دیا۔ کہا یا رسول اللہ، اتنے کڑوے، اتنے کھٹے انگور، اتنے کھٹے انگور، اور آپ اس طرح کھا رہے تھے جیسے سب سے میٹھے انگور یہی ہوں، سب سے میٹھے انگور یہی ہوں۔ رسول فرماتے ہیں جو پہلے لایا تھا وہ بھی ایسے ہی تھے، لیکن تم کو اس لیے نہیں دیا کیونکہ جب میں کھا رہا تھا تو میں اس مومن کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دیکھ رہا تھا، ایک خوشی دیکھ رہا تھا۔ اگر تمہیں اس وقت دے دیتا، تم فوراً تھوک دیتے، اس کے چہرے کی خوشی چلی جاتی۔ مجھے ایک مسلمان کے چہرے کی خوشی برداشت ہے، بھلے کڑوی چیز کھانی پڑ جائے، کڑوی چیز کھانی پڑ جائے، لیکن میں ایک مسلمان کے چہرے کی خوشی کو ختم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے اس کے سامنے تمہیں انگور نہیں کھلائے۔ تو وہ نبی کی جو ایک صحابی کی خوشی کا اتنا خیال رکھے، وہ اپنے اہل بیت کی خوشی کا کتنا خیال رکھے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ میرے نبی کا اخلاق کریمانہ ہے، کرم ہے ہمارے نبی کا، کتنا شاندار اخلاق ہے عزیزان محترم۔ غور فرمایا آپ نے، یہ نبی کا اخلاق ہے۔ اب سنیے، ہمارے نبی، روایتوں میں لکھا ہے کہ جب ہمارے نبی کہیں پر جاتے تھے، کہیں پر کھڑے ہوتے تھے اور سامنے کوئی آ کر کے کھڑے ہو کے بات کرنا چاہتا تھا، روایتوں میں لکھا ہے کہ اس کا قد جتنا بھی اونچا ہو،
لیکن جب نبی کے پاس آ کر کھڑا ہوتا تھا تو اس کا قد نبی کے قد سے نیچا نظر آتا تھا. ہاں یہ روایتوں میں لکھا ہے. کتاب کا نام بتا دوں, حق الیقین, علامہ مجلسی نے لکھی ہے. جائیے دیکھ لیجیے, اس میں 25 معجزے لکھے ہیں نبی کے جسم کے, اسی میں لکھا ہوا ہے. جب کتنا بھی لمبا آدمی ہو, جب نبی کے سامنے آتا تھا تو اس کا قد نبی سے, بڑا خوبصورت جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں, چاہے جیسے سنیے گا, نبی کے قد سے نیچے نظر آتا تھا. مطلب اللہ کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ ہمارے نبی سے کوئی اونچا نظر آئے. یہ بھی پھر میں کہہ رہا ہوں جانے محترم, اللہ جانے آپ کیسے سن رہے ہیں, نبی کو, اللہ کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ کوئی ہمارے نبی سے اونچا نظر آئے, اونچا نظر آئے. اب کیا کیا جائے کہ اگر فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کعبے میں جائیں, بتوں کو توڑنا ہو تو علی کو کاندھے پر اٹھا کر خود ہی اونچا کیے دے رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر, خود ہی اونچا کیے دے رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی, خود کسی کو اونچا کر دیں, یہ اور بات ہے. روایتوں میں لکھا ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی سوکھا کنواں زمانے سے پڑا ہوا ہے, ہمارے نبی ایک چھوٹا سا پتھر اٹھاتے تھے, اپنا لعاب دہن, تھوک, ٹھیک ہے, اس پتھر پہ لگا کر کے اور کنویں میں ڈال دیتے تھے. اس کنویں میں چشمہ جاری ہو جاتا تھا, پانی آ جاتا تھا. سوکھے کنویں کے لیے ہمارے یہاں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں, مردہ کنواں یا اندھا کنواں. یہی تو کہتے ہیں نا, اردو والے ماشاءاللہ سب جانتے ہیں. مردہ کنواں یا اندھا کنواں, کہنا تو میں یہی چاہتا ہوں جس کے لعاب میں اتنا اثر ہو, جس کے تھوک میں اتنا اثر ہو, اس کے خون میں کتنا اثر ہوگا. تھوک وہ ہے جو مردہ کنویں کو زندہ کر دیتا ہے, اور جس علی میں خون ہے وہ ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. رحموں کا لحمی یا علی, دموں کا دمی یا علی. یہی تو ہے عزیزان محترم. اب سنیے روایتیں. ایک صحابی کہتا ہے کہ جب ہم حج پر نبی کے ساتھ گئے تو نبی ایک دن کافی تھکے ہوئے تھے, خستتن تھے. ہمارے نبی خیمے میں تشریف لائے اور آ کر کے ایک موٹی چادر اوڑھ کر کے سو گئے ہمارے نبی. رات کا وقت ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جب, اور بھی خیمے لگے ہوئے تھے اور نبی کے خیمے میں کچھ قریبی لوگ اور بھی تھے, وہ بھی سو رہے تھے چادر اوڑھے ہوئے. کہتا ہے میں نے دیکھا اتنے لوگ چادر اوڑھے سو رہے ہیں. کہتا ہے میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ نبی جو چادر اوڑھے سو رہے ہیں, سر سے چہرے سے پوری موٹی چادر تھی, اس چادر سے چھن کر کے نبی کا نور باہر آ رہا ہے. نبی کے چہرے کا نور, اللہ اکبر, جیسے علی سنا ہے ویسے ہی نبی بھی سننا پڑے گا. ویسے ہی نبی کے چہرے کا نور باہر آ رہا ہے. توجہ رکھیے گا. کہنے لگا میں سمجھ گیا یہی نبی ہے, اس لیے کہ چہرے سے نور ظاہر ہو رہا ہے, اور چادر بھی نور کو روک نہیں سکتی ہے. چادر کے باوجود بھی نبی کے چہرے کا نور باہر آ رہا ہے, باہر آ رہا ہے. پھر کہہ رہا ہوں باہر آ رہا ہے. عزیزان محترم, وہ کہتا ہے میں نور دیکھ کر سمجھ گیا کہ جو کتنی موٹی چادر کے باوجود بھی جس کے چہرے کا نور باہر آ رہا ہے, بس یہی رسول ہے, یہی رسول ہے. شب ہجرت کافروں نے جب جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہی چادر ہے, کوئی اور اوڑھ کر لیٹا ہوا ہے, وہی نور نکل رہا ہے. اور دنیا کو پتا چل گیا جیسا نور نبی کے چہرے سے نکلتا تھا ویسا ہی نور علی کے چہرے سے نکل رہا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. جیسا نور وہاں ویسا نور یہاں, ویسا ہی نور یہاں نکل رہا ہے. مطلب کیا ہے؟ ایک نور کے 2 ٹکڑے, ایک کا نام محمد, دوسرے کا نام علی ابن ابی طالب. عزیزان محترم پوری توجہ رکھیے گا. ہمارے نبی کائنات کی سب سے عظیم نعمت, نبی معراج پر تشریف لے گئے. پوری توجہ. جنت کا نظارہ ہوا, دکھایا نا جنت, جبریل نے آسمان کی سیر کرا دی ہمارے نبی کو. ایک اور نبی ہیں جن کا نام ہے نبی ادریس. ابھی میں نے چھوٹا سا تذکرہ کیا تھا, یہ جملہ اور سن لیجیے. نبی ادریس جنت میں پہنچے کیسے؟ ابھی 2-3 دن پہلے تذکرہ کیا تھا نا ان کا. یہ جنت میں پہنچے کیسے؟ ان کی دوستی تھی ملک الموت سے.
ملک الموت نبی ادریس کے پاس آیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے. آپ پڑھیے ان کی ہسٹری. نبی ادریس علیہ السلام، پوری توجہ رکھیے گا، نبی ادریس علیہ السلام ایک دن کہتے ہیں کہ اے ملک الموت، اے عزرائیل، روز آ کر کے میرے پاس بیٹھتے ہو، میرا ایک کام کر دو. کیا کام کرنا ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے آسمان پر لے چلو، مجھے آسمانوں کی سیر کرا دو. ٹھیک ہے. اور کیا کرنا ہے؟ جنت دکھا دو. ٹھیک ہے، وہ بھی دکھا دوں گا. جنت کے اندر کا نظارہ دکھا دو، وہ بھی دکھا دوں گا. چلیے، دن معین ہوا، وقت معین ہوا، آئے حضرت ادریس کو لے کر کے عرش پر پہنچے، آسمان کا نظارہ کرایا، ایک بات پوری ہو گئی. جنتوں تک لے کر کے گئے، ساری جنتیں دکھا دی، وہ بھی ہو گیا. اب ایک جنت کے پاس پہنچے، نبی ادریس کہتے ہیں مجھے اندر بھی جانا ہے. چلیے حضور، لے کر گئے اندر. جب اندر لے کر کے گئے، جنت دکھا دی نا، اب ملک الموت کہتے ہیں چلیے زمین پر. کہنے لگے اب میں باہر نہیں جاؤں گا. کیا بات ہے. ہے توجہ، یہی لکھا ہے کتاب میں، آپ جا کے دیکھ لیجیے. حضرت ادریس کہتے ہیں اب میں باہر نہیں جاؤں گا. اب ملک الموت پریشان، پروردگار تیری ہی اجازت سے لایا تھا، اب تو ہی جانے، یہ تیرا نبی ہے، یہ تو جانے کو تیار ہی نہیں ہے. اللہ نے آواز دی، چھوڑ دو ادریس کو، ادھر ہی یہیں پر چھوڑ دو، اسے جنت میں لطف آ گیا ہے. اللہ اکبر، اسے جنت میں لطف آ گیا ہے، یہ باہر جانا نہیں چاہتا ہے. چھوڑ دو میرے نبی ادریس کو، ادھر ہی چھوڑ دو، یہیں پر چھوڑ دو، یہ جنت سے نکلنا نہیں چاہتا. میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ بھی معراج پر گئے تھے، جبریل نے آپ کو بھی جنت دکھائی تھی. یا رسول اللہ، آپ تو جنت کے اندر گئے تھے. یا رسول اللہ، آپ بھی رک جاتے. یہاں کیا ہے دنیا میں سوائے تانوں کے، سوائے پتھروں کے، سوائے بری باتیں سننے کے، سوائے شک کرنے والوں کے. کہاں ہے عزیزان محترم؟ سوائے شک کرنے والوں کے اور ملے گا کیا؟ جنتی میں رک جاتے. میرے نبی نے آواز دی، سنو. ادریس اس لیے رک گئے تھے کیونکہ ادریس نے پہلے کبھی جنت دیکھی نہیں تھی. مجھے تو آپ کی توجہ چاہیے. ادریس اس لیے رک گئے کیونکہ انہوں نے کبھی جنت دیکھی نہیں تھی. میں تو وہ ہوں جو یہیں سے زمین پر گیا ہوں، یہیں سے تو زمین پر گیا ہوں، اور میں محمد ہوں. مجھے یہاں رکنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو جہاں قدم رکھ دوں وہ جگہ جنت بن جائے. میں منبر پر آ جاؤں تو منبر جنت، میں مکان میں ہوں تو مکان جنت، میں میدان میں ہوں تو میدان جنت، میں محراب میں ہوں تو محراب جنت، میں عرش پر ہوں تو عرش جنت، میں فرش پر ہوں تو فرش جنت. جہاں نبی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائے، جب وہ جگہ جنت بن جاتی ہے تو ابو طالب کی وہ آغوش جس میں کئی سال تک پڑھتے رہے. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. جہاں پلتا رہا ہمارا نبی، ابو طالب کی وہ گود کتنی عظیم جنت ہوگی. مسلمان اسی چکر میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے. توجہ ہے آپ کی؟ وہ اسی ابھی شک میں پڑا ہوا ہے. عزیزان محترم، کمال کی ذات ہے ہمارے نبی، جہاں قدم رکھ دے وہ جگہ جنت ہے نا. اب ہمارے نبی نے ایک جملہ فرمایا، دیکھیے ہے کیا. قرآن کی میں نے وہ آیت آپ کو سنائی نا، میں وہیں سے یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں اور آپ اسی خوبصورتی سے انشاءاللہ سنیں گے. آگے 7ویں مجلس ہے اور ماشاءاللہ آپ بڑے بہترین طریقے سے سن رہے ہیں. سنیے گا اللہ نے کیا کہا. میرے نبی سارے نبیوں کو ان کی امت کا گواہ بنا کر بلاؤں گا اور آپ نبیوں کے گواہ بن کر آئیں گے. اب آئیے قرآن میں پھر اللہ فرماتا ہے وَجَّاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. قیامت میں جب لوگ آئیں گے تو ان کے ساتھ سائق ہوں گے اور شہید ہوں گے. اب علماء نے سائق کا ترجمہ، سائق سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ ہکانے والا. ہکانے والا، ہر امت کے ساتھ ایک ہکانے والا. یہ کون ہوگا؟ لوگوں نے لکھا ہے، کچھ لوگوں نے فرشتے لکھا، کچھ لوگوں نے لکھا کہ یہ نبی ہیں جو اپنی امتوں کو اس طرح لے کر آئیں گے، اس طرح لے کر کے اپنی امت کے ساتھ اس طرح آئیں گے، سائق بن کر آئیں گے، سائق بن کر کے آئیں گے. سورہ قاف کی آیت ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے. سائق بن کر کے آئیں گے. ہکانے والا کہاں رہتا ہے؟ سوال آپ سے، جانوروں کو ہکانے والا کہاں رہتا؟ آگے یا پیچھے؟ پیچھے. نہیں، آپ پہنچے ہی نہیں عزیزان محترم. یعنی نبیوں کی امتیں آگے، نبی پیچھے. میں نے پوچھا اے نبیوں آپ پیچھے کیوں، امتیں آگے کیوں؟ کہا اس لیے کہ اپنی امت پر اعتبار نہیں ہے.
کب یہ ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں. کہاں ہے عزیزان محترم؟ اس لیے نبی پیچھے امتیں آگے. اور ہم نے پھر دیکھا میرے نبی نے فرمایا یا علی انت قائد الغر المحجلین، آپ روشن چہرے والوں کے لیڈر بن کر آئیں گے، قائد بن کر آئیں گے. لیڈر آگے ہوتا ہے، قوم پیچھے ہوتی ہے. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. سارے نبی اس طرح سے کہ نبی پیچھے امتیں آگے. ہمارا علی اس طرح سے کہ علی آگے امتیں پیچھے. میں نے کہا یا علی یہ بات کیا ہے؟ وہاں وہ نبی پیچھے امتیں آگے. آپ قیامت میں اس طرح آئیں گے کہ آپ آگے، آپ کے چاہنے والے پیچھے. آپ کو اپنی قوم پر اتنا بھروسہ ہے، کیا یہ نہیں بھاگیں گے؟ علی نے فرمایا یہ نہیں بھاگیں گے، اس لیے کہ ان کا امام کسی میدان سے نہیں بھاگا. ان کا امام کسی میدان سے نہیں بھاگا، اس لیے یہ نہیں بھاگیں گے. میں نے کہا مولا اتنا بھروسہ اپنی قوم پر کہ یہ بھاگیں گے نہیں. آپ آگے قوم کو پیچھے رکھا، آپ آگے ہو گئے، اپنی قوم پر اتنا بھروسہ. علی نے آواز دی تم نے دیکھا نہیں جب یہ دنیا میں انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا تب تو زندگی بھر علی علی کرتے رہے، علی کو نہیں چھوڑا. آج تو میں خود ان کے سامنے آ گیا ہوں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. آج تو میں سامنے آ گیا. وہاں نہیں چھوڑا تو یہاں کہاں چھوڑ دیں گے؟ یہ کہیں چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ یہ ہے سائق اور یہ ہے قائد. سارے فیصلے ہمارے نبی اپنی زندگی میں کر کے گئے ہے نا. اب غور فرمایا ہمارے نبی نام محمد، تعریف کرنے والا، یہی تو ہے نا. سارے اچھا آپ قرآن میں جا کے دیکھیے اللہ نے سارے نبیوں کو نام سے پکارا. یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. ہمارے نبی کو کبھی نام لے کے نہیں پکارا. یا رسول، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، طٰہٰ، مزمل، مدثر. اللہ اکبر، کتنا پیار ہے اللہ کو. اور آپ دیکھیے تو صحیح ہمارے نبی نے فرمایا میرے 2 نواسے، اور یہ دونوں نواسوں میں کمر سے لے کے سر تک حسن مجھ سے مشابہ، کمر سے لے کے پیر تک حسین مجھ سے مشابہ. یہ جملہ ہے عزیزان محترم. علامہ مرحوم ذیشان الجوادی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں اس جملے پر پوری ایک تقریر کی ہے، اور وہ تقریر لکھی ہوئی ہے کتابوں میں کہ کمر سے لے کے سر تک میرا حسن مجھ سے مشابہ، کمر سے لے کے پیر تک میرا حسین مجھ سے مشابہ. یہ جملہ کیوں کہا نبی نے؟ کمر سے لے کے سر تک حسن مجھ سے مشابہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حسن صلح کر لے تو یاد رکھو یہ حسن نہیں بلکہ محمد کر رہے ہیں. کمر سے لے کے پیر تک حسین مجھ سے مشابہ. اگر حسین کربلا کے میدان میں آ جائے تو یاد رکھو یہ حسین نہیں بلکہ خود رسول آ رہے ہیں. ہے توجہ آپ کی؟ کمال کی ذات ہے نواسوں کی بھی. نواسے کس کے ہیں؟ نبی کے ہیں نا. بس ایک جملہ امام حسن کے حوالے سے، کیونکہ آج ان کے فرزند کا ماتم آپ کریں گے، حضرت قاسم کا ماتم کریں گے. حضرت قاسم کے مصائب آج بیان ہوتے ہیں. سنیے گا ایک جملہ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے. ایک صحابی ہیں، میں نام نہیں لوں گا. آپ انتظار کر رہے ہیں نا کہ میں نام لوں؟ نہیں لوں گا نام. عمر گزر جائے تب بھی نام نہیں لوں گا. اللہ جانے آپ کہاں ہیں. آپ الفاظ کی نزاکت ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. جانے محترم میں کہاں جا کے پڑھوں گا. ہے توجہ آپ کی؟ اچھا ایک صحابی ہیں، ان کی بیوی کا نام ہے اسما. دونوں بیٹھے ہیں، دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں. اسما وہ ہیں کہ جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کی خدمت کی ہے، بہت خدمت کی ہے، بہت خدمت کی اسما نے. ایک دن دونوں کھانا کھا رہے ہیں نا، لنچ ہو رہا ہے اور دونوں میں بحث چھڑ گئی. اسما کہہ رہی ہیں کہ میری فضیلت زیادہ ہے، اور وہ صحابی کہہ رہے ہیں، شوہر صاحب کہہ رہے ہیں میری فضیلت زیادہ ہے. دونوں میں اسی بات کو جھگڑا ہے. وہ کہہ رہی ہے میری، یہ کہہ رہے ہیں میری. کہنے لگے ہم آپس میں جھگڑا کیوں کر رہے ہیں، چلو رسول کے سامنے، رسول سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. دونوں آئے رسول اللہ کے پاس. یا رسول اللہ فیصلہ آپ کیجئے، کون ہم میں سے بہتر ہے؟ رسول فرماتے ہیں اسما بہتر ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ میرے حسن کی دایا ہے. دایا کا مطلب دودھ پلانے والی نہیں، دایا کا مطلب خدمت کرنے والی. یہ میرے حسن کی دایا ہے، اس لیے نہیں میں جملہ کہنے جا رہا ہوں.
یہ میرے حسن کی دایا ہے، اس لیے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ رسول نے اسی دن بتا دیا کہ میرے بعد جھگڑا نہ کرنا کہ تم علی سے افضل ہو، تم علی سے افضل ہو، تم علی سے افضل ہو۔ ارے جب تم حسن کی دایا کے برابر نہیں ہو سکتے تو تم حسن کے بابا کے برابر کہاں ہو جاؤ گے؟ صلوات پڑھے محمد راج محمد پر۔ حسن کے بابا کے برابر کہاں سے ہو جاؤ گے؟ ہے توجہ آپ کی؟ وہ حسن امام حسن مجتبیٰ، روایتیں بتاتی ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اللہم صلی اللہ، امام حسن وہ ہیں کہ جن کو جب شہادت ہوئی ہے نا زہر سے، اس سے پہلے 7 مرتبہ زہر دیا گیا ہے۔ ہاں، اور میں امام حسن علیہ السلام کی میری عادت ہے، آج کی رات میں 2 جملے امام حسن کی شہادت کے پڑھ کے پھر حضرت قاسم کی شہادت پر اترتا ہوں۔ آپ تیار ہیں نا سننے کے لیے؟ عزیزان محترم، امام حسن علیہ السلام بصرے میں ایک شخص جو کم دیکھتا تھا، اس کی آنکھیں بہت کمزور تھیں، اس کو ایک عصا دیا گیا، یہ حاکم شام کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ اس عصے میں نیچے ایک لوہا لگایا گیا، اس لوہے میں زہر لگایا گیا اور وہ نوکدار لوہا تھا، اور کہا گیا جب حسن مسجد سے بصرے کی مسجد سے باہر نکلے ان کے پیر میں چبھو دینا، اور اگر تھوڑا سا زہر بھی اندر چلا گیا پوری باڈی میں پھیل جائے گا، شہادت ہو جائے گی۔ روایتیں بتا، یہ بصرے کا واقعہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام بصرے کی مسجد سے باہر نکلے، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ آدمی نابینا کی طرح آیا، اسی انداز میں آیا، فرزند رسول کہاں ہے، فرزند رسول کہاں ہے، آیا اور لکڑی امام کے پیر میں چبھو دی۔ یہ تو میں آپ کو صرف ایک واقعہ سنا رہا ہوں، بس واقعہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اس زہر کی شدت سے کئی دن تک تڑپتے رہے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام بھی موجود تھے جنہوں نے اس شخص کو چھوڑا نہیں، اسے قتل کر دیا، قتل کر دیا۔ جو امام وقت پر حملہ کرے وہ واجب القتل ہوتا ہے بھائی، ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو امام وقت کو مارنے کی کوشش کرے وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ جو کسی بھی نبی یا امام کو مارنے کی کوشش کرے، حملہ کرے، وہ واجب القتل ہے، سیدھی سی بات ہے نا۔ امام حسن علیہ السلام بہت دن تک زہر میں تڑپتے رہے، خیر پھر شفایاب ہوئے اور واپس آ گئے، مدینہ تشریف لے آئے۔ اب روایتیں بتاتی ہیں کہ حاکم شام یزید کا باپ معاویہ، اسے چین نہیں ہے، یہ پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کسی طرح امام حسن علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ کل کی مجلس انشاءاللہ پورے میں حضرت عباس کے فضائل آپ کو سناؤں گا شروع سے انشاءاللہ، اور مسائل تو نہیں ہے، فضائل بھی حضرت عباس علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ امام حسن علیہ السلام مدینے میں، جودہ بنت اشس، اچھا امام حسن علیہ السلام کی ایک عادت تھی، جب سوتے تھے تو امام اپنے سرہانے پانی رکھ کے سوتے تھے، ٹھیک ہے؟ روایتیں بتاتی ہیں کہ جودہ بنت اشس کو معاویہ نے بلایا، 2 لاکھ درہم دینے کی لالچ دی اور کہا میں اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی کر دوں گا، یہی تو کہا تھا نا۔ اب سنیے، جب اس نے زہر دیا تو امام نے ایک سوال کیا تھا، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں تیرا اچھا شوہر نہیں تھا؟ کہنے لگی تھے۔ امام فرماتے پھر کیوں زہر دیا؟ روایتیں بتاتی ہے کہ اس نے اسی پانی میں زہر ملا دیا تھا، اور جب یہ واپس گئی تھی نا معاویہ کے پاس کہ انعام دے اور یزید سے شادی کر دے، اہل بیت کے قاتل کا انجام بھی بڑا برا ہوتا ہے، لکھا ہے کہ دیوانی ہو کر کے مری تھی اور بڑی بری حالت میں مری تھی۔ معاویہ کہتا ہے کہ میں تیری شادی یزید سے کروں؟ میں نے تو تجھے دھوکہ دیا تھا، جب تو اتنے اچھے شوہر کی وفادار نہ ہو سکی تو مجھے تو اپنے بیٹے کا کیریکٹر پتا ہے، کردار پتا ہے یزید کا، تو اس کی وفادار کہاں ہوگی؟ تجھے کوئی اور بھی انعام دے گا تو یزید کو بھی مار دے گی۔ نکال دیا دربار سے باہر، دیوانی ہو کر کے مر گئی یہ جودہ بنت اشس۔ روایتیں بتاتی امام حسن علیہ السلام کو جب زہر ملا، امام تڑپ رہے تھے، یہ مسکراتی ہوئی دوسرے دروازے سے نکل گئی، چلی گئی۔ اب روایتیں بتاتی ہیں کہ امام تڑپ رہے تھے، امام درد کی شدت سے اٹھ کر بیٹھ گئے، جیسے ہی اٹھ کر کے بیٹھے اب امام کی قے شروع ہوئی، امام کو قے شروع ہوئی، جیسے ہی قے ہو رہی ہے
ابھی ایک حلق سے امام کی آواز بلند ہوئی، ام فروا آ گئی. روایتیں بتاتی ہیں ام فروا آئیں. ام فروا نے عجیب کیفیت دیکھی امام کی. ام فروا تڑپ کر رونے لگی. ام فروا ایک برتن لے کر آئیں اور لا کر امام کے سامنے رکھ دے دی ہے. اب امام کو قے ہو رہی ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں. ہزاروں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے ہیں. روایتیں ہیں 70 یا 72 ٹکڑے جگر کے کٹ کٹ کے باہر آ گئے. امام حسن نے ایک مرتبہ فرمایا ام فروا میرے حسین کو بلاؤ. امام حسین آئے، پھر فرماتے ہیں ام فروا میرے قاسم کو بلاؤ. قاسم کو بلایا. بلانے کے بعد فرماتے قاسم جاؤ جاؤ میری بہن زینب کو بلا لاؤ. ہاں عزادارو جیسے ہی قاسم جانے لگے نا، امام حسن نے سر کے بالوں کو بھی گھیر دیا. ہاں عزادارو سر کے بالوں کو بھی گھیر دیا اور فرماتے ہیں قاسم جا کر میری بہن کے سامنے کھڑے ہو جانا، وہ سمجھ جائے گی تیری یتیمی کا وقت آ گیا. عزادارو روایتیں بتاتی ہے حضرت قاسم آئے اور آ کر پھوپھی کو بتایا کہ بابا آپ کو یاد کر رہے ہیں. عزادارو ادھر زینب چلی اور ادھر امام حسن نے امام حسین سے فرمایا اے حسین ذرا یہ تشت کہیں چھپا دو جس میں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، کہیں میری زینب نہ دیکھ لے، وہ برداشت نہ کر پائے گی. میں کہوں گا مولا حسن یہ مدینہ ہے، یہاں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو چھپا دیا. ارے کربلا آئیے گا، 70 قدم کے فاصلے پر یہی بہن ہوگی جو کھڑی دیکھ رہی ہوگی، اس کا بھائی پسے گردن سے شبر کے خنجر سے ذبح ہو رہا ہوگا. آزادارو روایتیں بتاتی ہے امام حسن کا جنازہ تیار ہوا. اجرکم عند الزہرا. آزادارو چند دن تو بچے ہیں نا، حسین دنیا سے جانے والے ہیں، چند دن بچے ہیں. آزادارو عاشور آ رہی ہے. روایتیں بتاتی ہے کہ غسل و کفن دیا گیا، جنازہ تیار ہوا، جنازہ اٹھ کر چلا. آزادارو ایک مکان کی کھڑکی سے ایک رومال بلند کیا گیا، ہوا میں لہرایا گیا. یہ ایک اشارہ تھا تیر اندازوں کو. تیر اندازوں نے تیر کمان میں جوڑے اور تیر چلانے شروع کیے. امام حسن کے جنازے پر تیر چلے. ہاں زدارو امام حسین نے فرمایا جنازے کو واپس لے چلو. ہاں زدارو یہ کائنات کا پہلا جنازہ ہے جو گھر سے نکلنے کے بعد دوبارہ گھر میں واپس آیا. جنازہ رکھا گیا. زینب نے بس ایک سوال کیا تھا، اے بھائی حسین ہم نے تو اپنے بھائی حسن کو سفید کفن دیا تھا، یہ کفن لال کیسے ہو گیا؟ روایتیں بتاتی ہے کہ سب نے بیٹھ کر تیر نکالے، جنازے سے تیر نکالے جا رہے ہیں. حسین نے دیکھا عباس نظر نہیں آتے ہیں، آواز دی اما فضا سب نظر آتے ہیں، میرا عباس کہاں ہے؟ فضا آئی، کیا دیکھا گھر کے باہر دیوار سے ٹیک لگائے اپنا سر جھکائے عباس بیٹھے ہوئے ہیں. فضا نے پکارا عباس، آواز دی عباس یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں مولا حسین بلا رہے ہیں. عباس کہتے ہیں اے بی بی، اے بی بی میں کس طرح سے گھر میں داخل ہوں؟ ارے کہیں شہزادی زینب نے پوچھ لیا عباس تو زندہ رہا، میرے حسن کے جنازے میں تیر مارے گئے، میں کس منہ سے شہزادی کے سامنے جاؤں؟ اجرکم عند الزہرا. آزادارو یہ مولا حسن کے جنازے کے ساتھ ظلم ہوا. آزادارو یہی حسن ہے، انہی کا فرزند ہے جس کا نام قاسم ہے. نام قاسم ہے. امام حسن کے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں. ایک کا نام ہے عبداللہ، دوسرے کا نام ہے قاسم. قاسم بڑے تھے، عبداللہ چھوٹے تھے. اب جملہ سن لیجئے اور آپ کے رونے کے لیے یہ جملہ ہی کافی ہے، یاد کرو گے تو روگے میرے جوانوں. ہاں زدارو روایتوں میں ہے کہ جب حسین سجدہ آخر میں تھے، عبداللہ کے جملے سن لیجئے، عبداللہ کے مسائل کے یہ نہیں پڑھے جاتے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جب حسین کا سر سجدہ آخر میں تھا، حسین گھوڑے سے گر چکے تھے، آخری سجدہ کر رہے تھے. یہ بچہ امام حسن کا بچہ عبداللہ خیمے سے دیکھ رہا تھا. جیسے اس نے دیکھا ایک ظالم تلوار اٹھا کر حسین کے قریب پہنچ رہا ہے، دوڑتا ہوا یہ بچہ خیمے سے باہر نکلا. تلوار اٹھ چکی تھی، حسین پر چلنے کے لیے بچے نے ہاتھ آگے بڑھا دیے، تلوار چلی، دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ کٹ کے حسین کی پیٹھ پر گرے. حسین نے سر اٹھایا، اے بیٹا یہاں کیا کر رہا ہے؟
عبداللہ کو قتل کر دیا گیا. اجرکم عند الزہرا. آزادارو روایتیں بتاتی ہے کہ شب عاشور آئی. جملہ سن لیجئے اور میں جناب قاسم کی شہادت پڑھ کے مجلس تمام کر دوں. شب عاشور آئی. حضرت قاسم ایک خیمے میں جاتے ہیں. اچانک خیمے میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ اس خیمے میں عباس ہے اور علی اکبر ہے. یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اکبر کہہ رہے ہیں چچا عباس کل جب شہادت کا وقت ہوگا سب سے پہلے میں میدان میں جاؤں گا. اب عباس کہتے ہیں بیٹا اکبر پہلے تم نہیں پہلے میں جاؤں گا. قاسم دروازے پر کھڑے سن رہے ہیں. خیمے کے دروازے پر کھڑے سن رہے ہیں. در خیمہ پر سن رہے ہیں. اور چاہے جیسے آپ کا دل چاہے روئیے گا. فاطمہ کو ان کے پوتے کا پرسہ دیجیے گا. آزادارو روایتیں بتاتی ہے کہ عباس نے کہا کہ اے بیٹا اکبر پہلے تم نہیں جاؤ گے. اکبر کہتے ہیں چچا عباس پہلے آپ نہیں جائیں گے اس لیے کہ اگر آپ پہلے چلے گئے اور شہید ہو گئے تو بابا حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی. پہلے آپ نہ جائیے گا. عباس کہتے ہیں بیٹا اکبر پہلے تم نہ جانا اس لیے کہ اگر تم پہلے چلے گئے اور مارے گئے تو میرے مولا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. آزادارو قاسم نے یہ جملہ سنا. 13 سال کے قاسم ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئے اور ایک جملہ کہا چچا عباس کل پہلے آپ بھی نہیں جائیں گے. بھیا اکبر کل پہلے تم بھی نہیں جاؤ گے پہلے میں جاؤں گا. ارے میں تو یتیم ہوں. میں تو یتیم ہوں. میرے جانے سے نہ مولا کی کمر ٹوٹے گی نہ آنکھوں کا نور جائے گا. آزادارو قاسم نے جیسے یہ جملہ کہا حسین خیمے میں داخل ہوئے. قاسم کو سینے سے لگایا. اے میرے لال ابھی حسین زندہ ہے. خود کو یتیم نہ سمجھنا ابھی حسین زندہ ہے. آزادارو شب عاشور گزر گئی. عاشور کا دن آ گیا. آزادارو عاشور کا دن آ گیا. ایک ایک جاتا ہے قربانی پیش کرتا ہے. جب اون و محمد قربان ہو گئے نا تو ایک مرتبہ ام فروا نے قاسم کو بلایا. قاسم اون و محمد کے بھی جنازے آ گئے. ارے تم ابھی تک قربانی پیش کرنے نہیں گئے. آزادارو قاسم کہتے اماں یہ جملہ سنیے گا اور روئیے گا. کہتے اماں میں تو بار بار جاتا ہوں چچا حسین اجازت نہیں دیتے. آزادارو ام فروا نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور لے کر مولا حسین کے خیمے میں آئی اور ایک عجیب جملہ کہا. کہتی ہے مولا بس اتنا بتا دیجئے کہ کیا آپ کی بارگاہ میں بیوہ کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ کیا بیوہ کا ہدیہ قبول نہیں کرتے؟ ارے حسین تڑپ میں قاسم کو کیسے اجازت دے دوں؟ میرے بھائی کی نشانی ہے میرے بھائی کی نشانی ہے. آزادارو قاسم ابھی بات ہو ہی رہی تھی نا. قاسم کا ہاتھ اپنے بازو پر گیا تو تعویذ نظر آیا. تعویذ کو کھولا جلدی سے باہر نکالا اور کہا چچا حسین یہ میرے بابا کا تعویذ ہے. آخری وقت میں میرے بازو پر باندھا تھا. حسین نے تعویذ کھولا. تعویذ میں لکھا تھا اے میرے بھائی حسین میں کربلا میں موجود نہ رہوں گا. میرے قاسم کو میری طرف سے قربان کر دینا مقتل میں بھیج دینا. آزادارو روایتیں بتاتی ہے کہ دونوں چچا بھتیجے لپٹ کر اتنا روئے فخشی علیہما دونوں غش کھا کر گر پڑے. آزادارو حسین قاسم کو رخصت کرتے وقت جتنا روئے ہیں اتنا کسی کی رخصتی کے وقت نہ روئے. روایتیں بتاتی ہے کہ حسین نے بھتیجے کو تیار کیا گھوڑے پر سوار کیا. آزادارو قاسم چلے مقتل کی طرف چلے. روایتیں بتاتی ہے کہ جب قاسم جا رہے تھے نا لشکر یزید کی طرف لشکر یزید کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا آ رہا ہے. چاند کا ٹکڑا آ رہا ہے. میں سوچ رہا تھا جسے دشمن چاند کا ٹکڑا کہتے ہو اسے اس کی ماں کیا کہتی ہوگی اسے اس کی ماں کیا کہتی ہوگی. اجرکم عند الزہرا. روایتیں
بتاتی ہے کہ قاسم میدان میں آئے. عزادارو جب مختار نے انتقام لینا شروع کیا نا تو ایک ظالم کو پکڑ کر لایا گیا. مختار نے پوچھا تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا تھا؟ کہنے لگا کہ جب حسن کا بیٹا مقتل میں آیا, جب قاسم مقتل میں آئے, ان کے سامنے ازرق نام کا ایک بہادر بھیجا گیا, لیکن ازرق اپنے 4 بیٹوں کو پہلے بھیجتا ہے. چاروں کو قاسم نے فنار کر دیا, چاروں کو قاسم نے قتل کر دیا. اس کے بعد ازرق غصے میں آیا, قاسم نے اسے بھی قتل کر دیا. اب وہ ظالم کہتا ہے اس کے بعد جنگ کرتے کرتے قاسم کے جوتوں کا تسمہ ٹوٹ گیا, جوتوں کی ڈوری ٹوٹ گئی. قاسم جھکے جوتوں کو سنبھالنے کے لیے, جیسے ہی جوتوں کی طرف بڑھے وہ کہتا ہے قاسم جھکے تھے, میں نے تلوار قاسم کے سر پر ماری, حسن کا یتیم گھوڑے پر سنبھل نہ سکا, دیورا کے زمین پر گرا. اب جملہ سنو عزادارو, مصائب سن کے رونے کے لیے نہیں, احساس کر کے رونے کے لیے ہوتا ہے. جو جملہ پڑھنے جا رہا ہوں عزادارو, قاسم زمین پر گرے. اب تک جو بھی زمین پر گرا نا سب نے حسین کو پکارا, مولا مدد کو آئی ہے, یا ابا عبداللہ مدد کو آئی ہے, یا مولا مدد کو آئی ہے, یا حسین مدد کو آئی ہے. لیکن جب قاسم گرے تو قاسم اپنی ماں کے اتنے لاڈلے تھے کہ یہ نہیں کہا کہ چچا مدد کو آئی ہے, ایک جملہ کہا اماں میں گر گیا. ماں کے اتنے لاڈلے تھے, گرتے گرتے جملہ کہا اماں میں گر گیا. ارے حسین چلے, عباس چلے, علی کے شیروں کو آتا ہوا دیکھ کر لشکر یزید میں ایک بھگدڑ مچ گئی. ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, بیچ میں قاسم کا جسم نازنین, عزادارو 13 سال کے شہزادے کا بدن تھا. اتنے گھوڑے دوڑے. روایتیں بتاتی ہے, اب 2 روایتیں میں دونوں پڑھنا چاہتا ہوں. عزادارو ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حسین پہنچے ہیں قاسم کے جنازے پر تو اتنے گھوڑے دوڑے تھے کہ قاسم کا بدن لمبا ہو گیا تھا. جب حسین نے اٹھایا تو قاسم کے پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے. اور دوسری روایت میں ہے کہ جب حسین مقتل میں پہنچے تو قاسم کا بدن ٹکڑوں میں بکھر چکا تھا, ٹکڑوں میں بکھرا ہوا تھا. ارے حسین نے اپنی عبا اتاری, زمین پر بچھا دی, ٹکڑوں کو جمع کیا اور پھر گٹھلی بنا کر چلے, خیمے میں آئے, خیمے میں آئے. میر انیس کہتے ہیں کہ جب قاسم کا جنازہ, بکھرا ہوا جنازہ حسین لے کر آ رہے تھے, بی بی آئی, ام فروہ پرسا قبول کرو. ام فروہ کہتی ہے مجھے مبارکباد دو. پرسا کس بات کا؟ ارے میری قربانی سب سے زیادہ قبول ہوئی ہے, سب سے زیادہ قبول ہوئی ہے. عزادارو میر انیس کہتے ہیں باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے, کیسا لاشا میرے بچے کی برات آتی. آخری جملے عزادارو, مجلس تمام ہو رہی ہے. عزادارو حسین جنازہ لے کر آئے, اللہ جانے کس طرح لے کر آئے تھے. عزادارو اب آخری جملہ ہے اور مجلس ختم ہو رہی ہے. روایتیں بتاتی ہے کہ یہ لٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو روانہ ہوا, کوفے میں آیا, کوفے سے شام میں آیا. شام کی مشقتیں جھیلنے کے بعد جب یہ قافلہ مدینے واپس آیا ہے نا, جب مدینے واپس آیا ہے سب سے پہلے اہل حرم قبر رسول پر پہنچے, دیر تک ماتم ہوتا رہا. وہاں سے پھر جنت البقیع میں آئے. روایتیں بتاتی ہے ام فروہ آگے بڑھی, امام حسن کی قبر پر آئی, اپنی چادر سے ایک خون بھرا کرتا نکالا, قبر پر بچھا دیا اور ایک جملہ کہا مولا حسن جب کوئی سفر سے آتا ہے تو کوئی تحفہ لاتا ہے, میں تحفہ تو نہ لا سکی, آپ کے بچے کا خون بھرا کرتا. اللہ